نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کی گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے حوالے سے 3 باتیں عرض کی جائیں گی۔ نمبر 1 زکوٰۃ کا لغوی اور اصطلاحی معنی، اور نمبر 2 زکوٰۃ کی فرضیت، اور نمبر 3 زکوٰۃ کے مختصر فضائل۔ سب سے پہلی چیز زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے طہارت اور پاکیزگی، اور نمبر 2 اصطلاح شرعیت میں مال کی مخصوص مقدار کا وہ حصہ جو شرعیت نے مقرر کیا، اس حصے کا مالک کسی مستحق کو اس طور پر بنا دینا کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کی تمام منفعت اس مال سے منقطع ہو جائے۔ زکوٰۃ کے اس لغوی اور اصطلاحی معنی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جب مسلمان بندہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنا مال مستحقین میں خرچ کرتا ہے تو جو باقی مال ہوتا ہے اللہ اس کو پاک فرما دیتے ہیں، اور نہ صرف اس میں دنیاوی اضافہ فرماتے ہیں بلکہ اخروی اعتبار سے اس میں ثواب عطا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے کو گناہوں اور دیگر بری خصلتوں سے پاک فرما دیتے ہیں۔ دوسری چیز زکوٰۃ کی فرضیت۔ اگرچہ زکوٰۃ کی فرضیت سن 2 ہجری کے اندر ہوئی، البتہ اس سے قبل مکی دور میں بھی مسلمانوں کو ادائیگی زکوٰۃ کا حکم تھا۔ مکی دور میں زکوٰۃ کا مطلب یہ تھا کہ ضرورت مند بندوں اور محتاج بندوں اور خیر کی راہوں میں خرچ کیا جائے۔ البتہ نظام زکوٰۃ کے جو تفصیلی احکامات تھے وہ ابھی تک نازل نہیں ہوئے تھے، ان کی حدود اور ان کی قیودات ابھی تک متعین نہیں ہوئی تھیں۔ مدنی دور میں اس چیز کا اطلاق ہوا، اور مدنی زندگی میں زکوٰۃ کی حدود اور قیودات کو متعین کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکی دور میں مسلمانوں کی اسلامی دعوت انفرادی طور پر تھی، جس کے نتیجے میں مسلمان معاشرے سے کٹ کر بالکل الگ ہو گئے تھے، جبکہ مدنی دور میں مسلمان ایک منظم اجتماعی صورتحال اختیار کر گئے، اور مدنی دور میں مسلمانوں کے لیے ریاست تشکیل پا گئی اور ان کا اقتدار قائم ہو گیا۔ تو اس حوالے سے اسلامی ذمہ داریوں نے اس نئی صورتحال کی وجہ سے تعمیم اور تخصیص کی صورتحال اختیار کر لی، اور جو رہنمائی کرنے والی ہدایات تھیں اب وہ لازمی قانون کی صورتحال اختیار کر گئیں، اور ان قوانین کے نفاذ کے لیے ایمان اور یقین کے ساتھ ساتھ جس اقتدار اور قوت کی ضرورت تھی وہ بھی مسلمانوں کو حاصل ہو گیا۔ زکوٰۃ بھی اسی صورتحال کے پیش نظر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے زکوٰۃ کے حوالے سے ان اموال کی تحدید اور تعیین فرمائی جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے جو شرائط تھیں اور جو حدودات اور قیودات تھیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے متعین فرما دیں، اور زکوٰۃ وصول کرنے کے جو مصارف تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو مقرر فرما دیا، اور اس کی تنظیم اور دائرہ کار کا ایک لائحہ عمل مقرر فرما دیا۔ زکوٰۃ کے نیکی اور افادیت کے اعتبار سے 3 پہلو ہیں۔ نمبر 1 جس طرح مسلمان بندہ نماز میں رکوع، سجود اور قیام کے ذریعے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور بندگی کا اظہار جسمانی اعضاء اور زبان سے کر رہا ہوتا ہے تاکہ اللہ کی رضا کو اور اللہ کے قرب کو حاصل کیا جائے، اسی طرح زکوٰۃ میں بھی انسان اپنے مال کو اللہ کے راستے میں مستحقین پر خرچ کر کے اللہ کی رضا اور تقرب کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو عبادات میں زکوٰۃ کا شمار اسی پہلو سے ہے۔ اور زکوٰۃ میں نیکی اور افادیت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں اللہ کے ضرورت مند بندوں اور محتاج بندوں کی خدمت اور اعانت ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے زکوٰۃ اخلاقیات کا ایک اہم ترین باب ہے،
اور زکوٰۃ کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ انسان مال کی محبت کی وجہ سے، عقیدت کی وجہ سے روحانی مرض کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تو زکوٰۃ کی ادائیگی اس روحانی مرض کا علاج ہے۔ مال کی محبت کی وجہ سے انسان کے دل و دماغ میں جو گندے اور زہریلے اثرات پیدا ہو گئے تھے، زکوٰۃ کی ادائیگی ان گندے اور زہریلے اثرات سے تطہیر اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ تیسری چیز ہے زکوٰۃ کے فضائل۔ تو یاد رکھیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ تو جن 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد بتلائی گئی ہے، ان میں سب سے اہم ترین جو چیز ہے وہ ہے کلمہ طیبہ کا اقرار، یعنی عقیدے کی درستگی، اور اس کے بعد سب سے اہم ترین جو عبادت ہے وہ ہے نماز، اور اس کے بعد تیسرے نمبر کی جو اہم ترین عبادت ہے وہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی۔ اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے زکوٰۃ روزے اور حج سے افضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا۔ در مختار اور فتاوی شامی کے اندر لکھا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے 32 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا۔ جہاں اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، وہاں اللہ نے فرمایا آتوا الزکاۃ، یعنی جہاں نماز کی ادائیگی کا ذکر وہاں زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے کہ محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا۔ تو بدنی عبادات میں سب سے افضل ترین جو عبادت ہے وہ نماز ہے، اور مالی عبادات میں سب سے افضل ترین جو عبادت ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من آمن باللہ ورسولہ واقام الصلاۃ وآتی الزکاۃ وصام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ۔ مسند احمد کے اندر یہ بیت موجود ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، فاقام الصلاۃ اور اس نے نماز قائم کی، وآتی الزکاۃ اور اس نے زکوٰۃ کی ادائیگی کی، وصام رمضان اور اس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، اللہ ایسے شخص کو ضرور جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حسنوا اعمالکم بالزکاۃ، کہ اپنے اموال کی حفاظت زکوٰۃ کے ذریعے کرو، یعنی جب مسلمان بندہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے مال کو حوادثات میں ختم ہونے اور ہلاک ہونے سے بچا لیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی یہ مال میں پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کا جو مال ہے یہ انسان کے اموال کا میل کچیل ہے۔ تو جب انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس کے اموال سے میل کچیل دور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا باقی ماندہ مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کا مال، زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے جنت میں داخلے کا سبب بھی ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا کہ جو شخص نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ ایسے شخص کو ضرور جنت کے اندر داخلہ عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح زکوٰۃ باقی ماندہ مال کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اپنے اموال کی حفاظت زکوٰۃ کے ذریعے کرو۔ اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی صورت میں قرآن و سنت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اور اللہ نے بے شمار وعیدات ارشاد فرمائیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اور کس دن عذاب ہوگا؟ آگے اللہ نے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون،
کہ کل قیامت کے دن وہی سونا چاندی، وہی مال و دولت جمع کر کے اس کو گرم کیا جائے گا، اور اس کو گرم کرنے کے بعد اس زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور اس کی پشت کو داغا جائے گا۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے 3 اعضاء کا ذکر کیا، پیشانی کا ذکر فرمایا، پہلو کا ذکر فرمایا، اور پشت کا ذکر فرمایا۔ اس سے مراد پورا بدن ہے، یا پھر ان اعضاء کی تخصیص اسی لیے فرمائی کہ جب کسی انسان کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے والا جاتا تھا تو وہ اس کو دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑ جاتے تھے، اور جب زکوٰۃ ادا کرنے والا اصرار کرتا تھا تو یہ اس کو دیکھ کر اس سے دائیں بائیں مڑنے کی کوشش کرتا تھا، اور اس کے بعد بھی اگر زکوٰۃ لینے والا اس کا پیچھا نہ چھوڑتا تو یہ اس کی طرف اپنی پشت کر لیتا تھا۔ تو اسی لیے چونکہ یہ تینوں اعضاء زکوٰۃ کی ادا نہ کرنے کی صورت میں وہ استعمال کرتا تھا، کل قیامت کے دن انہی 3 اعضاء کو جہنم کی آگ پر اسی مال و دولت کو گرم کر کے داغا جائے گا۔ اسی طرح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آتاہ اللہ مالا، کہ جس شخص کو اللہ نے مال عطا کیا، یعنی مال عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ انسان یہ مت سمجھے کہ میرا کاروبار مجھے مال دے رہا ہے، انسان یہ مت سمجھے کہ میرا بزنس مجھے مال دے رہا ہے، انسان یہ مت سمجھے کہ میری نوکری مجھے مال دے رہی ہے، نہیں، بلکہ مال دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو جس شخص کو اللہ نے مال عطا کیا فلم یؤدی زکاتہ، وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مثل لہ مالہ یوم القیامت شجاعا اقرع، وہی مال جس کی انسان نے زکوٰۃ ادا نہیں کی کل قیامت کے دن گنجے زہریلے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، یعنی سانپ گنجا ہوگا اور اس کا زہر اس قدر سخت ہوگا کہ اس کے سر کے بال بھی اس کے زہر کی وجہ سے ختم ہو چکے ہوں گے۔ اور پھر آگے فرمایا لہو زبیبتانی، اس سانپ کی دونوں آنکھوں پر سیاہ نقطے ہوں گے جو اس سانپ کی ہیبت میں اور اس کے خوف میں مزید اضافہ کر رہے ہوں گے۔ یطوقہ یوم القیامہ، پھر اسی مال کا طوق بنا کر، یعنی اسی سانپ کا طوق بنا کر اس زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ ثم یأخذ بلہزمتیہ یعنی شدقیہ، پھر وہی گنجا سانپ جس کا ہار انسان کے گلے میں ڈالا جائے گا وہی مال انسان کی جبڑوں کو پکڑے گا۔ ثم یقول، پھر کہے گا انا مالک، میں تیرا مال ہوں، انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو نے دنیا کے اندر جمع کر کے رکھا، گن کے رکھا، اللہ کا حق ادا نہیں کیا، مسلمانوں پر خرچ نہیں کیا، فقراء اور محتاج لوگوں پر خرچ نہیں کیا، آج میں تیرا وہی مال ہوں، میں تیرا وہی جمع کردہ خزانہ ہوں جس کی سزا تجھے آج بھگتنی پڑ رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔